جی بچوں، السلام علیکم۔ عیدگاہ کے اہم نکات کے بعد اب افسانہ عیدگاہ کے تنقیدی نکات کی باری آتی ہے۔ تو تنقیدی نکات کچھ یوں نکالے گئے ہیں۔ دیہاتی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے، دیہاتی مسائل کو اجاگر کیا گیا، محدود آمدنی اور محدود وسائل، خواہشات کا گلا گھوٹا گیا، بچوں کی نفسیات کی بھرپور عکاسی کی گئی، احساسات اور جذبات کی ترجمانی۔ یہ بچوں کے نفسیات اور احساسات اور جذبات جب بچے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، شہر اور گاؤں کا انہوں نے موازنہ کیا، اور پھر جب انہوں نے عید کی نماز کے بعد اپنی خریداری کی تھی، مٹھائیاں لی، کھلونے لیے، تو وہاں پر احساسات، جذبات اور نفسیات کی عکاسی زیادہ بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے۔ طبقاتی تضاد بھی وہیں پہ نظر آیا۔ عید کے تہوار کی عمدہ عکاسی کی گئی۔ اس کے علاوہ ہیں احساس ذمہ داری ہے، ہندوستانی طرز معاشرت کو دکھایا گیا، بے حسی، خود غرضی، روپے کی قدر تھی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، اخوت، محبت، یکجہتی کی عمدہ مثال، مقامی رنگ، منظر نگاری، واقعہ نگاری، جزیہ نگاری بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سلیس زبان کا استعمال کیا گیا، جس میں سادگی بھی تھی، شگفتگی اور دلاویزی بھی پائی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ اس افسانے میں سے روشن پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ جی بچوں، تو ہم بات کر رہے تھے روشن پہلوؤں کی، تو یہاں روشن پہلوؤں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پریم چند کے افسانے عیدگاہ میں انقلاب کی دستک سنائی دیتی ہے۔ انسانیت سے محبت اور وفاداری کی جو حامد کے کردار میں نظر آئی، یہ واقعی عمدہ مثال دی ہے انہوں نے۔ انسانی مساوات کو ترجیح دی گئی۔ جی ہاں، عیدگاہ میں جب عید کی نماز پڑھی گئی تھی اور وہ انہوں نے مساوات کا جو درس دیا، وہ ایسے ہی تھا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اثار و قربانی کا بھرپور جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ والدین سے محروم بچوں میں امتیازی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یہ ہمیں منشی پریم چند نے اپنے افسانے عیدگاہ میں بتایا، اور یہ باور کروایا کہ زندگی کے مسائل سے یہ بچے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ غربت و افلاس کا شکار باشعور انسان بھی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ایسے بچے اپنی عقل و شعور یا بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ جاتے ہیں۔ آخری بات جو مصنف نے کہی کہ استحصال زدہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش جو کی گئی وہ حامد کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ تو یہ تھے بچوں افسانہ عیدگاہ کے تنقیدی نکات۔